تسقى من عین آنیہ، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے، انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو انتہائی کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے، ضریع جہنم کے کانٹے ہیں۔ عذاب طرح طرح کا ہوگا، اور جو لوگ عذاب دیے جائیں گے ان کے بہت طبقے ہوں گے۔ بعض کو زقوم کھانے کو دیا جائے گا، بعض کو جہنمیوں کا پیپ، بعض کو آگ کے کانٹے۔ زقوم ایک کانٹے دار درخت ہے، اور ضریع یہ کانٹے دار جھاڑی ہے۔ ضریع یہ جھاڑی زہریلی ہے، اور زقوم بھی زہریلا درخت ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ نہ فربگی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں، یعنی اس کھانے سے نہ جسم فربا ہوگا، نہ جسم کو توانائی ملے گی اور نہ بھوک مٹے گی، یعنی ان سے غذا کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ غذا کے دو ہی فائدے ہیں، ایک یہ کہ غذا بھوک کی تکلیف دور کرتی ہے، دوسری یہ کہ بدن کو فربا کرتی ہے، توانائی دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اور یہ دونوں خوبیاں جہنمیوں کے کھانے میں نہیں ہیں، بلکہ وہ شدید عذاب ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، یعنی کتنے ہی چہرے چین میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے، نعمت میں ہوں گے، عزت میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، خوشی سے چہرے دمک رہے ہوں گے، چہروں پر نور ہوگا۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، یعنی جو دنیا میں انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اس پر وہ راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، بلند جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ دنیا میں لڑائی جھگڑے یہ سب معاملات ہیں، لیکن جنت میں نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ نفرتیں ہیں، نہ بغض ہے، محبت ہی محبت، سکون ہی سکون ہوگا۔ جنت میں بوریت نہ ہوگی، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہر لمحے لذت میں اضافہ ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں رواں چشمہ ہے، یعنی جنت میں ایسا چشمہ ہے جو بہنے والا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور چنے ہوئے کوزے، پیالے جو چشمے کے کنارے پر رکھے ہوں گے، جن کے دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی، اور جب وہ پینا چاہیں گے تو وہ بھرے ملیں گے۔ ہزاروں خدام ہوں گے جو جنتیوں کے گرد گھوم رہے ہوں گے، دل میں جو تمنا ہوگی فوراً وہ پوری کریں گے۔ بعض لوگ اس موقع پر ایک بیہودہ سوال کرتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں فلاں گناہ کرنے کی تمنا ہوئی تو کیا وہ بھی پوری ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ سوال مذاق اڑانے کے لیے ہے تو یاد رکھیے جنت کا مذاق اڑانا کفر ہے، جنت کی نعمتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اور اگر یہ سوال نادانی سے ہے تو نادانی دور کر لیجئے، جنت میں کوئی بیہودہ خیال نہیں آئے گا۔ جنت میں دل میں جو تمنا پیدا ہوگی وہ پاکیزہ ہی تمنا ہوگی۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔ اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور جھٹلایا کہ ایسی جنت کیسے ہو سکتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عجائب صنعت میں نظر کرنے کی ہدایت فرماتا ہے۔ اگلی آیات میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی اس میں غور کرو، تاکہ وہ سمجھیں جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کسی طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تعجب کی بات ہی نہیں ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے۔